الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم اے لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں 1 لکھیے گا پلیز. چلے الحمد للہ. کیا حال ہے پیارے لوگوں کا؟ طبیعت صحت کیسی ہے آپ لوگوں کی؟ دل کے حال کیسے ہیں؟ کیا اچھا چل رہا ہے زندگی میں؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دل کے حال بھی قدرے بہتر ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر بہتر نہیں ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کو تھام لیں، سکون اور عافیت میں رکھیں، آمین. اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جب تک میں آپ لوگوں کا حال احوال پوچھ رہی ہوں، آپ ذرا جلدی سے جائیں اور اپنے پیاروں کو انوائٹ کر لائیں، کیونکہ آج کا سیشن بڑا امیزنگ ہونے والا ہے. آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان مختلف اس کی اسماء سے کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور میں چاہتی ہوں کوئی بھی اس سے جو ہے نا وہ پیچھے نہ رہ جائے انشاءاللہ. تب تک کوئی بتانا چاہے گا کیا اچھا چل رہا ہے زندگی میں؟ کوئی اپنا گریٹیٹیوڈ شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز گو اہیڈ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، جزاک اللہ خیر جس نے پوچھا ہے. چلیں جی، ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں کیا کیا پڑھا ہے. اور ہاں جی، ہماری یہ نیو سیریز سٹارٹ ہوئی ہے الحمدللہ. اسماء و صفات سیریز ہیں جس کا ہمارا یہ 3rd لیکچر ہے. اور جو لوگ آج فرسٹ ڈے موجود ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سٹارٹ کے 2 لیکچر ضرور لیں، کیونکہ ہم نے بہت ہی عمدہ چیزیں دیکھی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے پچھلے سیشنز رہے ہیں دونوں، اس میں ہم نے بہت ہی ڈفرینٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کی ہے. تو ہم تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑا لیتے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے، تاکہ میں سمری دینا چاہتی ہوں تاکہ آج کا سیشن آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کنیکٹ کر پائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے. اب یہ سیشنز، یہ ہدایت کی بات ہم نے سب سے پہلے کیوں رکھی ہے؟ اس کو ہم نے اپنے پہلے سیشن میں بڑے ہی ڈیٹیل میں دیکھا کہ جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ نگاہ دے دیتے ہیں جب وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے، دنیا میں نکلتا ہے. اور جب اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ اپنے پاس ایک ساز و سامان تیار کر کے اپنے بیگ میں پیک کر کے نکلتا ہے اور دنیا کو ڈفرینٹ اینگل سے ایکسپلور کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے فرسٹ سیشن میں یہی چیزیں دیکھی تھی کہ اسماء و صفات ہمارے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہیں، ہدایت مانگنا کیوں ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں، اسماء و صفات کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا، ان کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا ہمارا، ہم نے اپنے مقاصد کو جانا تھا. اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسماء و صفات ہمارے لیے کتنی بڑی دولت ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الرزاق، السمیع، الحی اور القیوم کو ایکسپلور کیا تھا، جس سے ہمیں بہت ہی پیاری 2 دعائیں پتہ چلی تھی. اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ دعائیں یاد بھی کی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار میں بھی دعا دیکھتے ہیں الحمدللہ. اور دوسری دعا جو ہم نے دیکھی تھی وہ بہت ہی پیاری دعا تھی. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. تو اس میں الحمدللہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ایکسپلور کیا تھا. اور سب سے مزے کی بات یہاں یہ تھی
کہ ان سیشنز میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کی ہے وہ یہ پہچان کی ہے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے، اس کی صفات سے ایک تصور بنتا ہے۔ جب وہ تصور بند جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، خوف میں بھی اضافہ ہوتا ہے، امید میں بھی اضافہ ہوتا ہے، توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کا نتیجہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مصیبت پہ ہمیں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، نعمت ملنے پر شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، رب کی رضا کے لیے کام کرنے ممکن ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، صحیح زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت محاسبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے آخر پہ ایک دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکتیں دے دیں، ہم نے کوشش زیادہ کرنی ہے۔ تو آج کے سیشن میں بھی انشاءاللہ ہم جو دو چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں وہ بالکل ملتی جلتی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانا ہے، اور اس کو پانے کے لیے ظاہر ہے تلاش ہماری جاری رہے گی، اور اس تلاش میں ہم نے کیسے نکلنا ہے اور وہ تلاش کیسی ہوگی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، مجھے میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ یہاں پر مجھے میسج آیا کہ میری آواز کلیئر نہیں ہے۔ چیٹ باکس میں کائنڈلی 2 لکھیے گا اگر میری آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو تو۔ جنہوں نے مجھے ڈائریکٹ میسج کیا کائنڈلی وہ چیک کریے گا اپنا انٹرنیٹ۔ چلیں جی، آواز نہیں آتی ہے سم ٹائمز، جن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ کائنڈلی اپنا انٹرنیٹ چیک کریے گا۔ میری طرف سگنلز بھی پورے ہیں اور باقی معاملات بھی سیٹ ہی ہیں، تو آپ ذرا اس کو پلیز دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف کوئی ایشو تو نہیں آ رہا ہے۔ چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم دو چیزوں کو دیکھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں نے، میں امید کرتی ہوں، لنک آگے بھیج دیا ہوگا، لوگوں کو دعوت دے دی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں جو آج ہم چیزیں دیکھنے والے ہیں نا وہ کسی سے مس نہ ہو جائیں، کیونکہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت نام کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ اسما و صفات اور صفات عالیہ دراصل انسان کی فطری تلاش کا جواب ہے۔ انسان کی فطری تلاش کیا ہوتی ہے؟ اس کو سکون چاہیے، اس کو اطمینان چاہیے، یہ ہم پیچھے اپنے سیشنز میں دیکھ کر آئے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت، جس کی وجہ سے انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، وہ صفت علم ہے۔ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے، اس کو ہم کیسے ایکسپلور کریں گے؟ انشاءاللہ اس کو ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 سے ایکسپلور کریں گے، جس میں سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے جو بات کہی تھی، ان کو کہا تھا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے پلیز 1 منٹ دیجیے گا، یہاں پر تھوڑا سا میرا انٹرنیٹ ایشو کر رہا ہے، پلیز 1 منٹ دیے گا۔
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? आज थोड़ा इंटरनेट तंग कर रहा है। ओके। एक मिनट नहीं, पता नहीं इसको क्या इशू आ गया है। um, हम्म, अच्छा जी, अब देखिएगा। अब ठीक है? अब क्लियर, अब शो हो रही है स्क्रीन? इन्ना लिल्लाह। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, मेरे पास स्क्रीन ऑन है। um, अब हो रही है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे, सैयदना लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, क्या मेरे छोटे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के वजन की हो, बस वो किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसको ले आएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला इसके बारे में जानते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से वो चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुदरत रखते हैं, और इसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। तो पहली चीज़ जो हमने देखी है ना, वो ये देखी है कि अस्माए हुस्ना फितरत की तलाश का जवाब है। इंसान की फितरत की कोई ना कोई मांग है, ये हम पिछले सेशंस में भी देख कर आए। कोई किसी चीज़ की तलाश में है, कोई किसी चीज़ की तलाश में है। इंसान की फितरत मुतालबा करती है। और अल्लाह सुब्हान ताला के जितने नाम हैं, अल्लाह सुब्हान ताला की जितनी सिफ़ात हैं, वो इंसान की निस्बत से, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हान ताला के नाम और उसकी सिफ़ात इतनी है जितने हमें बताई गई हैं। नहीं, जिनकी हमें ज़रूरत थी इसके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बता दिया कि फितरी तौर पर इंसान ये चाहता है कि कोई हो जो मेरी सुने। जब मैं कहूँ तो वो मेरी बात जान ले। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ रिमाइंडर दे रही है? कौन है जो हमारी सुनता है? कौन है जो हमें जान ले? हमारे दिल में भी वो ख्याल कंप्लीट आता नहीं है, और अल्लाह सुब्हाना ताला वो जान लेते हैं बात। वो कुदरत रखता है ना। और हम इस चीज की तलाश में होते हैं कि कोई तो इस कदर हो कादर, इस कदर कुदरत रखता हो कि इन मामलात में मेरी मदद भी कर सके। सिर्फ सुने ना, सिर्फ जाने ना, मुझे इन रिटर्न हेल्प करे, मुझे सॉल्यूशंस दे, मुझे बताए क्या सही है क्या गलत है। जाहिर है महज सुन लेना तो काफी नहीं होता ना। कितने ही लोग हैं जो सुनते हैं, लेकिन इनकी बात सुनी अनसुनी कर दी जाती है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात में जब वो समात को कमाल पर देखता है ना इंसान, तो उसको यकीन हो जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अस्समी है। इसकी वजह से इसके दिल के अंदर ना यकीन उतरता है कि वो है जो सबकी सुनता है। एक ही वक्त में जमीन व आसमान में कितनी मखलूकात हैं, और जितनी मखलूकात हैं सभी उसको पुकारते हैं, और वो सबकी सुनता है। फिर कोई मुश्किल लम्हा जिंदगी में ऐसा होता है, और ये लम्हे आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी आए हैं, ऑन एंड ऑफ, ओकेजनल नहीं है। ये आते रहते हैं, आते रहते हैं। और जब इंसान को अल्लाह ताला की मदद की जरूरत होती है, तो वो क्या होता है? जैसे कोई आप मैं इस चीज को एग्जाम्पल से देखें, तो आप देखें कोई शिद्दत का बीमार होता है, ठीक है, और वो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है कि इस कदर बीमारी आ चुकी है कि अब तो मतलब मैं मौत के करीब हूँ। वो इस कदर मायूस हुआ होता है, जिसको कोई उम्मीद ही बाकी ना रही। फिर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात से जो इसका ताल्लुक है, वो इस वजह से है कि वो जानता है कि कोई तो है जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल सकता है, जो किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाता है। जब बीमार हो जाए तो वही शिफा देता है। इससे उम्मीद बांधने वाले कभी नाकाम नहीं होते हैं। फिर आपको बज़ाहिर लग भी रहा हो ना कि दिस इज द एंड, ये एंड है, और आपने अस्समी अल्लाह सुब्हान ताला के इस नाम से, इस नाम की पहचान की हो, इस नाम से आपने दुआएं की हों, तो इंसान अस्समी को कितना करीब पाता है ना।
کس قدر اپنائیت آ جاتی ہے کہ یس ہی از دا ون جو سنتا ہے. اگر وہ یہ سب کر سکتا ہے تو کیا وہ میری بیماری نہیں سن رہا؟ میں جس تکلیف میں ہوں، میں جس مشکل میں ہوں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ رمضان اور روزے کے احکامات کے درمیان جب دعا کی بات کی تو کچھ ایسی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی متعارف کرائیں. کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. کیا بات ہے؟ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. آپ تصور کریں ساری دنیا سوال کر رہی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوال کر رہی ہے. ساری دنیا یہ سوال کرتی ہے کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ تو آپ انہیں بتا دیں کیا جواب ملتا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اسماء حسنہ کا یہ علم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. آپ زیرو ہوتے ہیں بالکل، آپ نہیں جانتے آپ کا وجود کیا ہے. میں نے فرسٹ سیشن میں بھی آپ لوگوں سے کوشچن کیا تھا، وہ ایز اے ریمائنڈر ابھی سوال دہرانا چاہتی ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اسماء و صفات کا ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کی ہوئی تھی. ہاں سمیع ہے، سننے والا ہے اللہ، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں. الرزاق رزق دینے والا ہے، رزق کس نوعیت کا یہ نہیں پتا، رزق کی کتنی اقسام ہے یہ نہیں پتا. السمیع کیسی کیسی سماعت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سن لیتا ہے، ہماری کون کون سی پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہم نے اس کو اتنی گہرائی میں نہیں جانا تھا. تو اسماء حسنہ کا یہ علم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. وہ رہتا زمین پر ہے لیکن اس کی فکر، اس کی سوچ کیسے آسمان والے تک جا پہنچتی ہے نا. وہ زمین کی تنہائیوں میں رہے، گہرائیوں میں رہے، وہ صحراؤں میں ہو، میدانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، یا سمندر کی تہوں تک پہنچا ہوا ہو. اسے جب یہ علم ہوتا ہے نا کہ میرا رب ہے، وہ میری سنتا ہے، تو کیسے اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے نا، کیسے اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. کوئی تکلیف ہے یہاں، وہ رب ہے، وہ سن رہا ہے. ہی از دا ون جو سن رہا ہے مجھے، وہ جانتا ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں نا کہ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق کیا ہے، تو یہ تعلق محض الفاظ نہیں ہے. یہ تعلق دراصل اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے. آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کوئی آپ سے پوچھے آپ کو فلاں شخص سے کیوں محبت ہے، آپ کو اپنی والدہ سے محبت ہے، والد سے محبت ہے، آپ پہلا جو جملہ کہتے ہیں وہ یہ کیونکہ ماں ہے وہ میری، وہ میرا باپ ہے، مجھے اس سے محبت نہیں ہوئے گی تو کیا ہوگا، مجھے محبت ہے ان سے. اور میں کوئی وجہ تلاش نہیں کرتا مجھے ان سے محبت کیوں ہے تو ہے. اگر آپ کو کسی اور شخص سے محبت ہو تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اس کا وجود ہی کافی ہے کہ میں اس سے محبت کروں. جب کوالٹیز کی بات ہوتی ہے تو آپ کیسے اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، اس کے لائک ڈس لائکس کیا ہیں، فیوریٹیز کیا ہیں. آپ بار بار وہ کام کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتے ہیں تاکہ محبت میں اضافہ ہو، محبت بڑھتی چلی جائے. کیسے آپ وہ کام بار بار کرتے ہیں نا تو انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے نا، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے رب سے تعلق کیا ہے، تو یہ محض الفاظ نہیں ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تعلق دراصل اس وقت آپ کا مضبوط ہوتا ہے، اسٹرینتھن ہوتا ہے، آپ کا کنیکشن تب بلڈ اپ ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، کیسے سماعت کرتا ہے وہ؟ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ الحی ہے، القیوم ہے، اچھا میں ان ناموں سے جب دعا کروں گا میری دعائیں قبول ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی پہچان یہ بھی ہے. اس کے بارے میں ہم جب غور و فکر کر لیتے ہیں تو ہم اسے پا لیتے ہیں. انسان جب رب کو پر غور و فکر کر لیتا ہے تو انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے. جو اپنے رب کو پا لیتا ہے تو دراصل اس وقت میں اس کی زندگی میں اصل تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ جاننے کی بے حد ضرورت ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے. جیسا اس نے اپنی ذات کا تعارف کرایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری ثنا، تیری تعریف کی گنتی اور اس کا احصار و احاطہ نہیں کر سکتا. تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ذات کی تعریف کی ہے. یعنی نہ الفاظ ویسے ہیں، نہ الفاظ کی حقیقت کا علم ہے، اور نہ تیری ذات کے بارے میں اتنا گہرا ادراک رکھتے ہیں. اس لیے جو آپ نے ہمیں بتا دیا نا وہی بس آخری بات ہے. اس دنیا میں کسی انسان کی میں سمجھتی ہوں کہ
कोई भी इस चीज़ का तयन नहीं कर सकता जो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ होता है, कि वो कितना अपने रब के बारे में जानता है, वो कितना अपने रब के बारे में समझ रखता है, वो कितना अपने रब के बारे में गौर व फिक्र करके इसे पा लेता है। मैं आपसे पूछूं, आप अपने रब को कैसे जानते हैं? आप अपने रब का तारुफ दें। कोई आपके पास आता, अल्लाह कौन है? हु इज़ अल्लाह? तो मैंने पिछले सेशन में भी ये बात कही थी और आज फिर दोहरा रही हूँ। हु इज़ अल्लाह सुब्हान ताला? लोगों को डिफरेंट अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान दिया करें डिफरेंट तरीके से। हर इंसान, आपके पास इतनी अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान होनी चाहिए, इतना ताल्लुक आपका मजबूत होना चाहिए, इतना आपने अल्लाह सुब्हान ताला के नामों पे गौर फिक्र किया होना चाहिए कि आप किसी को बता रहे हो कि अल्लाह सुब्हान ताला हर दुआ को सुनते हैं, पुकारने वाले की दुआ को कबूल भी करते हैं। तो पता होना चाहिए कि अच्छा, अल्लाह सुब्हान ताला समी है, अच्छा अल्लाह सुब्हान ताला की सिफ्त है ये। तो जब जितना हम गौर फिक्र करते हैं उतना हम उसे पा लेते हैं। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा आपके अंदर गौर फिक्र करने की सलाहियत पैदा होगी, उतना ही ज़्यादा आपका फहम वसअत वाला हो जाएगा, उतना ही गहरा ताल्लुक होगा, उतनी ही ज़्यादा हिकमत मिलेगी, उतना ही ज़्यादा मामलात को समझने की कुव्वत भी मिलेगी। आप जानते हैं ना कि सबसे बड़ी तब्दीली क्या आती है इंसान के अंदर जब वो अस्मा व सिफात पढ़ लेता है? अस्मा व सिफात की वजह से इंसान के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली क्या आती है? कोई चैट चैट बॉक्स में बताना चाहेगा? सबसे बड़ी तब्दीली इंसान के अंदर क्या आती है अस्मा व सिफात से? एनीवन? मेरी आवाज़ कट रही है? आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ कट रही है। पता नहीं आप लोगों ने पिछला सुना है कि नहीं, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। अम, ज़ैनब, मरियम, आप दोनों में से कोई है? मुझे प्लीज़ बताएं, हमारी मेरी आवाज़ कट रही है? आवाज़ ठीक है? अच्छा जी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा एक दो मैंने मैसेजेस पढ़े, मुझे लगा आवाज़ कट रही। ओके ओके, ठीक है जी। तो मैंने सवाल किया था कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी तब्दीली क्या आती है इंसान के अंदर अस्मा व सिफात की वजह से? मैं जल्दी से जवाब पढ़ लेती हूँ। तवक्कुल, शाबाश। आयमा, हादिया, रब की पहचान, रब की मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, अंदर का नूर, रब का कुर्ब, अल्लाह को पहचानते हैं, कामनेस, कंटेंटमेंट, ओके, कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। वेरी गुड पॉइंट नादिया, शाबाश। अ, तवक्कुल आता है, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है, दोस्त बन जाते हैं, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हादिया, अल्लाह मुबारक। ट्रस्ट, मोहब्बत और तवक्कुल, ठीक है जी, अच्छा जी। असल में अस्मा व हुस्ना की वजह से सबसे बड़ी इंसान के अंदर जो तब्दीली आती है ना, वो ये आती है कि इंसान अपने रब के आगे झुक जाता। सबसे पहली तब्दीली जो इंसान के अंदर, सबसे बड़ी तब्दीली, नुमाया तब्दीली जो इंसान के अंदर आती है ना, अस्मा हुस्ना पढ़ने के बाद, जानने के बाद, वो आती है, इंसान अपने रब के आगे झुक जाता है और इसके दिल से, इसको ना दिल से अपनी बेबसी का इजहार होने लगता है। जब वो ये इजहार करता है ना, तो इसके हाथ भी दुआ के लिए उठ जाते हैं। और जानते हैं, ये अल्लाह सुब्हाना ताला और हमारे बीच ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, दुआ। और हमारा झुक जाना अपने रब के आगे, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है अस्मा हुस्ना। जो सबसे बड़ा ताल्लुक है ना, वो दुआ का होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, दुआ ही तो इबादत है। दुआ अल्लाह सुब्हाना ताला की पहचान का जरिया है, ये याद रखना आपने इंशाल्लाह, क्योंकि आगे वाले सेशंस में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला की पहचान और अल्लाह सुब्हाना ताला के जो अस्मा हैं वो कैसे हमें दुआ से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, खाली दुआ नहीं करनी है, हमने हमने कुछ और भी रेमेडीज चाहिए। और हम इन सेशंस में देखेंगे कि सबसे बड़ी और आला रेमेडी ही दुआ है, जिसकी वजह से हमारे हालात और हमारे मामलात बदल जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दुआ की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हमें दुआएं करना नसीब करें, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमने क्या देख रहे थे कि इंसान दरअसल क्या है? मुतलाशी हैवान है। मुतलाशी हैवान से मुराद क्या होता है? कि वो तलाश में है। मिसाल मैं बहुत ज़बरदस्त देने वाली हूँ। मुझे
میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ مثال، اور یقیناً آپ بھی اس سے ریلیٹ کریں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ کیسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز کی حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے؟ وہ چھوٹے بچے کے لیے سب سے بڑی قوت ذائقے کی ہوتی ہے، اسی لیے ابتدا میں وہ ہر چیز کو چکھ کر اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب وہ تلاش میں ہے نا، اس لیے ہر چیز اس کے منہ میں جاتی ہے سب سے پہلے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے کہ فائدہ مند چیز ہے۔ وہ بہت گہرائی سے تو اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن کرتا ضرور ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ چکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ میں نے ہر چیز، وہ جو چیز پکڑے گا سب سے پہلے منہ میں ڈالے گا، گندی مندی وہ نہیں دیکھتا، اس کو سینس نہیں ہے یہ چیز، لیکن وہ چیز سب سے پہلے منہ میں ڈالے گا۔ اس کا کھلونا دیکھ لیں، دودھ کی بوٹل دیکھ لیں، کوئی ارد گرد پڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، کچھ بھی اسے مل جائے ہر چیز منہ میں ڈال لیتا ہے۔ اگر کچھ نہ ملے تو کیا منہ میں ڈال لیتا ہے؟ اپنا ہاتھ، انگلیاں ہی منہ میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت تلاش میں ہے۔ یہی انسان کی اصل حقیقت ہے کہ انسان متلاشی ہے، اسے تلاش ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے؟ انسان کس چیز کی تلاش میں ہے؟ اب اپنی خوشیوں میں دیکھیں، جب بے انتہا خوشی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد واپسی کا گیئر لگ جاتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو حاصل کر لے، کوئی ڈگری ہو، کوئی جاب ہو، کوئی بزنس ہو، دنیا کا مال ہو، کسی رشتے کی تلاش ہو، کسی محبت کی تلاش ہو، یا دنیا میں کچھ بھی ہو، سکون، اطمینان، خوشی جہاں بھی وہ تلاش کرنا چاہے، تو وہ ہر خوشی کے بعد ایک نا اس کو خالی پن جو ہے نا وہ آم، ہوتا ہے اندر، اور وہ اس چیز کو پانے کے بعد بھی انسان کی مانگ کا جواب وہ خوشی نہیں تھی، وہ یہ محسوس کر لیتا ہے، اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، نو 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 نو، میں اس چیز کی تلاش میں نہیں تھا، ایگزیکٹلی مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ انسان محض اس خوشی کی تلاش میں نہیں تھا، بلکہ دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ہستی ایسی ہو جو اس کی تمناؤں کا محور و مرکز ہو، جو اس کی مانگوں کا جواب ہو، جو اس کی کمیوں کی تلافی کرتے۔ انسان نا دراصل محتاج ہے، اور اسے احتیاج ہے ایک ایسی ہستی کی جو اس کی احتیاج کو پورا کرتے، جو اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ اب یہ ضرورت کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کامل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ ناقص ہے، تو اس کے ناقص اس کے جو ہے نا ناقص ہونے کی نشانی یہی ہے کہ وہ تلافی کرنے کے لیے نا وہ چیز ڈھونڈتا ہے، اور وہ چیز کون سی ہے؟ کہیں نہیں ملے گی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اسماء حسنہ دراصل اسی کا جواب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اسماء حسنہ کے حوالے سے ہمارے پاس جو یہ پہنچی ہے، دراصل وہ ہماری نسبت سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم، بہت وسعت والی، الاسماء الحسنہ کی صورت میں ہمیں کمی کا اور اپنی تلاش کا جو ہے نا وہ جواب مل جاتا ہے الحمدللہ۔ آج جو جتنی ہم نے اب تک ساری باتیں کی ہیں، ان ساری باتوں کا جواب، ان ساری باتوں کی پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت ہی پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسما سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم پہچان کرنے والے ہیں۔ ان سب باتوں کی جو ہم نے کی ہے، جو خلاصہ ہوگی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام الغنی بھی ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنی کون ہوتا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے گا پلیز، غنی کون ہوتا ہے؟ بے نیاز، بالکل۔ تو بے نیاز کون ہوتا ہے؟ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہو، رچ، مالدار، ٹھیک ہے، کام آنے والا، زبردست، جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مزے کی بات ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام ہم سے کیسے تعلق رکھتا ہے؟ ہمیں نا، ہم بے شک کہہ دیں کہ میں سب کی ضرورتیں پوری کروں گا لیکن مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے اور ہم سب کی ضروریات کو پورا بھی نہیں کر سکتے، ایسا ہے نا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الغنی ہے، وہ ایسی ہستی ہے جسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی۔
آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کو ذرا ٹٹولنے والے ہیں. آپ ذرا اپنی طرف نظر ڈال کر دیکھیں، آپ کو کیا کچھ لینے کی ضرورت ہے؟ سانس لینے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ آکسیجن چاہیے، پانی چاہیے، لباس چاہیے، آنکھ نے دیکھنا ہے تو روشنی بھی چاہیے، چشمے بصیرت چاہیے، آپ کے کان سننا چاہتے ہیں تو سننے کی قوت بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف اتنا سا چاہیے، نو، اس کا پورا اہتمام بھی چاہیے. اب وہ اہتمام ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الرازق سے. پیچھے پورا سسٹم چاہیے، پورا فل سسٹم. بولنے کی قوت چاہیے، رشتوں کی محبت چاہیے، سوچنے والا ذہن چاہیے، چلنے کے لیے ٹانگیں چاہیے، ٹانگوں کی قوت بھی چاہیے. کیونکہ ٹانگیں بعض اوقات ہوتی ہیں لیکن قوت نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جن کو فالج ہوا ہوتا ہے، ٹانگیں بالکل صحیح سالم موجود ہے لیکن چل نہیں پاتے ہیں. اس لیے ٹانگ چاہیے تو ٹانگوں کی قوت بھی چاہیے. انسان محتاج ہے اور اسے توفیق چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے یہ. جو محتاج ہوتا ہے نا، اسے اپنی احتیاج، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو کسی کا ضرورت مند نہ ہو لیکن ہر ایک کی ساری ضروریات پوری کر سکتا ہو. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الغنی کا ہمیں پتہ چلتا ہے نا، تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں. کس طرف نظر دوڑا کے دیکھوں میں، کس کو میں پرکھوں، کس کو میں لوں، کس کو میں دیکھوں، کس کی طرف میں جاؤں جو میری یہ ساری مانگیں پوری کرے، میری ضروریات، میرا جو پورا سسٹم چل رہا ہے، میں جیسے اس دنیا میں چل پھر رہی ہوں، میرا جو پیچھے پورا سسٹم چلا رہا ہے وہ پورا سسٹم چلائے میرا. کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اور مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جو ایسی قوت رکھتی ہو کہ سب کی مدد کر سکے اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، جو ہر ایک سے بے نیاز ہو، الگ، بے نیاز. پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اسی الہ کی تلاش تھی. یہ تلاش ہے، ہم اللہ کی تلاش میں نکلے ہیں جو میری ساری مانگیں پوری کر دے. اور اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاتر میں، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہو، ایوری ون. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز، بہت خوبیوں والا ہے، کمال درجے کی خوبیاں رکھتا ہے. کمال درجہ جانتے ہیں آپ کے اور میری نظر میں؟ کمال درجہ وہ ہوتا ہے جو سب سے ایلیٹ کلاس والا درجہ ہوئے گا. اس میں ہر چیز، ہر چیز مطلب ترتیب کے ساتھ ہو، پرفیکشن ہو اس میں. انسان کو زندگی کے لیے رزق چاہیے، اور اس رزق کی تلاش میں انسان کس طرح مصروف عمل ہے نا. کوئی محنت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے نا وہ انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی دوسرے مطلب کئی طرح کے کام کرتا ہے. رزق کے لیے اس دنیا میں کتنی کوشش ہو رہی ہے نا کہ آپ کو لگے گا سب کچھ رزق کے حصول کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تعلیم بھی رزق کے حصول کے لیے ہے. مائیں اپنی ممتا بھری گود خالی کرتی ہیں تو رزق کے حصول کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے. جب کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو توقع ہوتی ہے کہ اسے رزق مل جائے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کی نشانی دیکھیے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انگوٹھا چھاپ تو فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور جو اتنی ڈگریاں رکھتے ہیں، جنہوں نے اتنا پیسہ لگا کے، اتنا وقت لگا کے ڈگریاں لی ہوتی ہیں، ان کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑھے لکھے لوگ ان لوگوں کی فیکٹریوں میں ملازم ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے، کچھ بھی نہیں. جن کو ہم سمجھتے ہیں انگریزی کوئی فر بول لے یا اردو فر بول لے یا کسی زبان میں مہارت حاصل رکھتا ہو وہ پڑھا لکھا، ہم کہتے ہیں یار نہیں یہ پڑھا لکھا ہے. اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں. پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ رزق ڈگریوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، رزق میری محنت سے ملنے والا نہیں ہے، بلکہ رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہ رزق کا مالک بھی ہے، اور رزق کو عطا کرنے کی توفیق بھی اسی کے پاس ہے. جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انسان نا الغنی کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے.
وہ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، دل سے تسلیم کر دیتا ہے کہ آپ رازق ہیں، وہ رزق کا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی رزق کے حصول کے لیے چاہیے وہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہر چیز جو کچھ بھی موجود ہے اس کی تقسیم کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الرزاق کے بارے میں جب کسی کو فہم ملتا ہے نا، اور پھر سورہ زاریات کی وہ آیت یاد ہمیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا ہے، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اسے سمجھ آتی ہے انسان کو کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس رزق کا مالک وہی ہے۔ میرے فیصلوں سے، میرے فہم سے کسی کو رزق ملنے والا یا کسی کا رزق چھوٹنے والا نہیں ہے۔ جب وہ رازق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو اس کا جو تعلق ہے نا وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر نام دوسرے نام سے جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ سارے قصے ہیں وہ رب سے، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جھک جاتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا اختیار نہیں ہے۔ بات تو بڑی سادہ سی اور آسان ہے، لیکن سب لوگوں کا تعلق ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے سب کو پتا ہے کہ ہم مرزوق ہیں، کسی سے رزق پاتے ہیں اور وہ رازق ہے، لیکن ہر ایک کا فہم اس کے رازق ہونے کے بارے میں ایک جیسا نہیں ہے۔ یہی میں آپ کو بات پہلے کہہ رہی تھی، آپ کا جو رب سے تعلق ہے وہ ہر کسی کا تعلق نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے گا ہو از اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو آپ نے جو اپنا تعلق بنایا ہے اپنے رب سے، الغنی سے، الرازق سے، السمیع سے، کس آ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے آپ نے اللہ کی پہچان کی، وہ پہچان لوگوں کو دینی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، انسان ایک جیسا تعلق نہیں رکھتا، کسی کوئی تعلق میں بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا تعلق کم ہوتا ہے لیکن محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت بہت زیادہ گہری تبدیلیاں آتی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے الفاظ برتن کی حیثیت تو رکھتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے سے نا ان برتنوں میں کچھ جائے گا۔ اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے نا تو جانتے ہیں خالی برتن تو انسان کو نفع نہیں دیتے نا، جب تک انسان ان برتنوں میں کچھ ڈالتا نہیں ہے۔ پھر برتن آپ دیکھیں، آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ مثال لے رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پانی بھی بہت زیادہ اہم ہے اور دودھ بھی، تو دودھ والا برتن نفع مند ہوگا یا پانی والا؟ جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیں۔ پانی والا برتن زیادہ نفع مند ہوگا یا دودھ والا؟ دودھ والا، شاباش۔ پانی بہت اہم ہے لیکن دودھ زیادہ قابل قدر ہے۔ یہاں دودھ سے مراد زیادہ کوشش کرنا، یعنی فہم کے لیے زیادہ کوشش کرنا۔ اسماء و صفات کے حوالے سے جتنی کوشش کریں گے نا ویسے ہی رب کے ساتھ تعلق بنے گا۔ ایک تو آپ انہیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یادداشت میں کوئی چیز ہوتی ہے نا تو بات آگے بڑھتی ہے، لیکن یادداشت کی وجہ سے آپ کے فہم میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم صفت العلیم پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، لیکن ہم نیکسٹ سیشن میں العلیم کو ہی دیکھیں گے بہت ڈیپلی انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ کا بھرپور بھرپور جو ہے نا وہ تعاون چاہیے مجھے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے وہ آیات تو ضرور آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں، لیکن آیات کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے نا، غور و فکر کے اس سفر میں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے، اس وقت تک نفع نصیب نہیں ہوگا مجھے اور آپ، ٹھیک ہے۔ اس ساری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، ان سیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا جب آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے میں آپ میں سے ہر شخص سے یہ چاہوں گی کہ کسی کی کوشش کم ہو یا کسی کی کوشش زیادہ ہو، لیکن اصل میدان یہی ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق باندھنا چاہتا ہو؟ کوئی ہے اپنا جو ہے تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باندھنا چاہتا؟ کوئی ایسے شخص نہیں ہوگا جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتا، کیونکہ ہر کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے۔ پھر اعلیٰ درجے کے تعلق کیوں بنانے کی ہم کیوں نہ کوشش کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا اعلیٰ درجے کا تعلق اس کا جڑے گا جو اعلیٰ درجے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں اعلیٰ درجے کی کوشش کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ؟
الحمدللہ، کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش کو بڑھاتے رہنا ہے، اللہ برکتیں دیں گے انشاءاللہ، نیتوں کو خالص رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو لفظ ہم بولتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے نا، دل کے اندر ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم رگے جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، لیکن اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی بندے کے دل میں جو بات آتی ہے نا وہ اس کے نوٹس میں بعد میں آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پہلے جان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تصور کر کے دیکھیں اس وقت جو کچھ آپ کے دل میں آ رہا ہے، جو بھی ابھی کرنٹلی آپ کے دل میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جانتے ہیں۔ کوئی بات جو ہم دل میں چھپانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ نہیں چھپ سکتی ہے۔ انسان کی زندگی میں خطا کا، غلطی کا آغاز پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھے جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، میرے بس میں نہیں رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میں کیسے غلطی کر بیٹھتی ہوں، میں دوبارہ دوبارہ وہ چیز ریپیٹ کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں نا، کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ صفت العلیم کی کمی آ رہی ہے، صفت العلیم کی کمی آ رہی ہے، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں خطا کا، غلطی کا آغاز ہوتا ہے نا تو وہ تبھی ہوتا ہے جب اس کے دل میں، اس کی ذہن میں یہ آتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، میں اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں، میں اکیلے میں چیٹنگ کر رہا ہوں، میرا موبائل کسی کے پاس نہیں جائے گا، میں نے ہائیڈ ایپس کر لی ہیں، میں نے جو ایپ ہائیڈ کی ہے کسی کو نہیں پتا، میں نے چیٹ ڈیلیٹ کر دی ہے، وہ ڈیلیٹ آپ نے اپنی نظروں سے کی ہے، وہ ڈیلیٹ کبھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ لکھتی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات کو کس کس طریقے سے ہماری زندگی میں رکھا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہے، پوری طرح سے آپ کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ علم رکھنے والے ہیں۔ دوسری آیت کا ترجمہ اوکے میں بتا دیتی ہوں، سورۃ الانفال کی آیت 24 ہے، سامنے لکھی ہوئی ہے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے العلیم ہونے کا ہمیں کس کس طرح سے بتایا ہے، ہماری زندگی میں کس کس طرح سے رکھا ہے، کہ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ پوری طرح سے ہماری خبر رکھتا ہے، کہاں کیا کس وقت کیسے کس حال میں کس دل کی کیفیت کن نیتوں کے ساتھ اعمال ہو رہے ہیں، کیسے ہمارے شعور میں فکس کیا ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے میں آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کو بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، شدید گرمی کا موسم ہے اور آپ گھر میں اکیلے بھی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں بھی موجود ہیں، مشروبات بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اور تنہائی بھی ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال پوری طرح راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر آپ روزہ نہیں توڑتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تمام تر تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، چاہے کتنی ہی آپ کو پیاس لگی ہو، کتنی ہی آپ اس چیز میں ہو، یار کوئی نہیں دیکھ رہا، شیطان وسوسے ڈال رہا، کوئی لوگ آپ کو کہہ دیتے کچھ نہیں ہو رہا، کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا، تم کھا لو، تم پی لو، چلو کسی کو کیا پتا، لیکن جس نے العلیم کا علم رکھا ہوگا، العلیم کے بارے میں جانا ہوگا، وہ کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے نا جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ دوں۔ آپ کو پتہ ہے میں آج روزوں کے حوالے سے اور کھانے پینے کے حوالے سے کیوں بات کر رہی ہوں، زیادہ مثالیں اس کی کیوں دی ہیں میں نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری تو ابھی سے کرنی ہے نا، تو تیاری تو مل کے کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم اس چیز کو ہی اپنا لیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو روزے میں اخلاص ہوتا ہے کیونکہ انسان جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے۔ جب ایک انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے نا،
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ خطا نہیں کرتا، وہ غلطی نہیں کرتا. کتنی عجیب بات ہے نا کہ اس وقت وہ کھانے پینے سے تو رک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بدی سے بھی رک جائے. تو وہ اس سے رکا نہیں جاتا، کھانے پینا وہ منہ بند کر لیتا، اپنا نہیں کھاتا پیتا، لیکن بدی سے نہیں رک پاتا. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا اسی لیے تھا نا، کہ انسانوں کو شعور دلائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث میں ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1903 حدیث نمبر ہے. اس میں ملتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے. اور آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی بات یہاں کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سے نا جھوٹ نہیں ختم ہوتا، اور ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں، مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں. فلاں کام کے ہم لوگوں نے اپنے انوینشنس کیے ہوئے ہیں. نہیں، جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، بدی تو بدی ہے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے پکا پکے پیر جھوٹ بولے ہوئے تسی، چاہے آپ نے جو ہے نا کوئی آرٹیفیشل کوئی آپ نے وے لیا ہو جھوٹ بولنے کا، جھوٹ جھوٹ ہے، بدی بدی ہے، ٹھیک ہے، گناہ گناہ ہے. تو یہ چیز ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل میں کھانا پینا چھڑوانا مطلوب نہیں ہے. جو چیز مطلوب ہے وہ برائی چھڑوانا ہے. انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کے احساس سے، اس کی خبر کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بھوکا رہ لیتا ہے، پیاسا رہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حد کی پابندی کر لیتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہی انسان ایک قدم آگے نہیں آ پاتا. پتہ ہے کیوں نہیں آ پاتا؟ روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کے حوالے سے تو زیادہ احتیاط اور توجہ ہوتی ہے، لیکن برے عمل کے بارے میں وہ احتیاط کیوں نہیں کرتا، توجہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کیا ہوتا اس نے، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، روزے کی حقیقت نہیں پتا ہے اس کو، دل کے اندر یقین نہیں اترا ہوتا اس کے اندر. تو اصل بات کیا ہے؟ یقین کی. یقین غور و فکر کے بغیر نہیں آتا. کوئی مجھے آ کے کہے یا آپ سے آ کے کوئی کہے نا، نہیں مجھے یقین نہیں آتا، مجھے یقین نہیں ہے اس پہ، تو یقین کیسے آئے گا؟ غور و فکر سے آئے گا. آپ کسی بھی چیز کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی تخلیق کو آپ دیکھتے ہیں، اس پہ آپ غور و فکر کریں گے نہیں نا، یقین نہیں آئے گا. جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں اپنے کیا پڑھا تھا، تجھے یادوں میں بسانا ہے. اس سیشن میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ ہم پتے کو دیکھتے ہیں نا، پھول کو دیکھتے ہیں، پھول کی پتی دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بظاہر اس کا رنگ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا اس کے اندر شیڈز بھی آ رہی ہیں، اچھا اس کے اندر یہ شیڈ مکس ہے. اچھا اور غور و فکر کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے اچھا اس میں یہ لائنز بھی ہیں، اچھا ایک لائن سے اتنی برانچز اس کی نکل رہی ہیں، اچھا یہ بھی چیز. اب یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں؟ مزید انسان غور و فکر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو آسمان والے تک پہنچ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا، انسان جتنا غور و فکر کرے گا یقین کی کیفیت اور بڑھ جائے گی. تو جو فطری تلاش کا جواب ہے ہمارا اسماء حسنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں دیتے چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے محبت کراتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا رنگ دیتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے رہتے ہیں کہ تم میری تلاش میں نکلے ہو، تو میری تلاش میں نکلے ہو تو تم یہ چیزیں مل رہی ہیں، تم یہ چیزیں لے رہے ہو. تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین یہ سیشن نکلے تیری تلاش میں، یہ کیا چیز بتا رہا ہے ہمیں؟ دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. جس نے آخرکار اپنے رب کی طرف پلٹنے کی سچی خواہش محسوس کر لی. آپ نے پچھلے 2 سیشنز میں محسوس کر لی تھی نا، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تجھے یادوں میں بسانا ہے نا، یادوں میں بسایا تھا نا. ابھی آگے انشاءاللہ سیشن لے کر آئیں گے جب ہم نے دل میں بسانا ہے اپنے رب کو، ٹھیک ہے. انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے رنگ، لوگوں کی چاہتیں، کامیابیاں سب ادھورے ہیں جب تک دل اپنے رب کو تلاش نہ کر لے. جب دل پا نہ لے، نکلے تیری تلاش میں. اصل میں دل کے جاگنے کا لمحہ ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ اصل سکون، اصل منزل، اصل محبت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ تلاش راستے بدلتی ہے.
نیتیں संवारती है, दिल को नरम कर देती है. जो पत्थर दिल होता है ना, रहम नहीं किया जाता लोगों पर, लोगों को माफ नहीं किया जाता. ये तलाश जो होती है ना, जो रब तक, रब की पहचान दे देती है, रब के दर पर ला खड़ा करती है और रब के आगे झुकना सिखा देती है तलाश, फिर इंसान के नरम दिल हो जाते हैं. इंसान चलते चलते अल्लाह की मार्फत के करीब होने लगता है. जब वो महसूस करता है कि दुनिया की डोर, उसके रिश्ते, कामयाबी, सब कुछ होने के बावजूद दिल अधूरा है, और दिल की जो पुकार है वो ये तलाश ही है. फिर दिल कहता है ना, असल सुकून तो उसमें है जिसने मुझे पैदा किया है. मैं रब की तलाश में हूँ, मैं अपने रब को पा लिया. और किसी मुकाम पर ये तलाश जो है ना, वो सफ़र मुकम्मल नहीं होता आपका. आप निकलते जाते हैं, अच्छा ये भी सफ़र है, अच्छा ये भी अल्लाह की तलाश किया मैंने, अल्लाह अकबर. और आपके जो सफ़र के बाकी मुसाफिर होते हैं, साथी होते हैं, वो आपको बताते हैं नहीं मैंने अल्लाह ताला की पहचान इससे की थी. फिर आपके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान उभर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे जैसे इंसान अपने अमाल, नियतों को, सोचों को, ज़िंदगी के रुख को बदलता है, अल्लाह आपको अपने लिए कबूल करें. अल्लाह सुब्हान ताला इस तलाश में जो हम मुतलाशी हैं, अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपना आप दे दे, अपना कुर्ब दे दे. अल्लाह सुब्हान ताला हमारे सामने अपनी कुर्बत के दरवाजे खोल दें. रब की तलाश दर हकीकत रब की तरफ से बुलाए जाने की अलामत होती है, और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो बहुत खुशकिस्मत हैं. हर कोई नहीं बैठता इस तलाश के लिए, हर कोई नहीं वक्त निकालता रब के लिए, उस तलाश के लिए निकलने के लिए हर कोई नहीं वक्त निकालता. तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको चुना है. अल्लाह सुब्हान ताला हर किसी को नहीं चुना करते हैं, तो यू आर द लकीस्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम मुतलाशियों को अपनी तलाश दे दें. आमीन. हमें अपना कुर्ब नसीब करें, अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपना बना लें. आमीन. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अल अलीम कौन है. अल अलीम के बारे में इंशाल्लाह ताला हम जानेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह. किसी का कोई सवाल हो, किसी ने कुछ ऐड करना हो तो बिस्मिल्लाह, वरना हम इंशाल्लाह अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं. जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन. और दिन आगे पीछे हो जाते हैं उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ. और मैंने हिसाब लगाया कि हमारे वीकेंड पर जब सेशंस होते हैं तो लोगों की फरागत होती है और लोग आ जाते हैं, लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि वीक डेज की वजह से लोग नहीं आ पाते हैं. तो उनसे मैं माजरत चाहती हूँ. इरादा मेरा वीकेंड पे ही सेशंस लेने का होता है, लेकिन समहाउ किसी ना किसी तरह जो है ना वो सेशन आगे हो जाता है, तो उसके लिए माजरत. आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह. आगे भी शेयर ज़रूर कर दिएगा. अगले सेशन में लोग ज़रूर जुड़ जाएं. सदका जाएगा आप लोगों के लिए होगा इंशाल्लाह. ठीक है जी. अपना बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह. किसी कोई सवाल हो व्हाट्सएप पे कर सकता है, और ग्रुप इंशाल्लाह खोल दिया जाएगा. इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं. आप लोग अपने कमेंट्स वहाँ ज़रूर शेयर किया करें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम की आवाम ज़्यादा होती है. उस पे ऐसे होता है फिर जब लोग पढ़ते हैं तो कुछ जुड़ जाते हैं कि आपने क्या लिया इस सेशन से. ठीक है, तो लर्निंग पॉइंट ज़रूर शेयर किया करें. अल्लाह सुबहान ताला आप लोगों को अपने लिए चुन ले. अल्लाह सुबहान ताला हमें अपना बना ले. आमीन. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.